دیوان صاحب۔ ہمارے سرشتہ کے نئے افسر اعلیٰ دیوان صاحب کا آج دفتر میں پہلا دن تھا۔ وضع قطع، تراش خراش، لباس وغیرہ اس لحاظ سے وہ اعلیٰ درجے کے انگریز معلوم ہوتے تھے۔ البتہ ایک کان میں مہاراجہ گائیکواڑ کی طرح ایک چمکتا ہوا ہیرا لٹکا تھا۔ آنکھیں خوبصورت اور بڑی بڑی تھیں، مگر کچھ خالی خالی، کچھ حیران حیران، جیسے آدمی بیٹھا کہیں ہو دیکھ کہیں رہا ہو، جیسے دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہ دیکھتا ہو۔ سیکرٹری والی گھنٹی بجی تو میں حاضر ہوا۔ آپ کون ہیں؟ جناب میں آپ کا سیکرٹری ہوں۔ تو آپ سیکرٹری ہیں؟ جناب۔ تو آپ سیکرٹری ہیں؟ دیوان صاحب نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ مجھے سر سے لے کر پیر تک ایک تفصیلی نظر سے دیکھا۔ خیر تو ٹھیک ہے، مگر ایک بات آپ سن لیں کہ میرے ساتھ کام کرنا ایک مشکل کام ہے۔ جناب آپ جیسے خاندانی افسر کے ماتحت کام کرنا تو میری خوش نصیبی ہے۔ آپ ایسا سمجھتے ہیں تو شکریہ۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ لیکن آپ مجھے عام آدمیوں سے بہت مختلف پائیں گے۔ جی۔ آپ کو میری طبیعت کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ جی، ہم تنخواہ ہی اسی بات کی پاتے ہیں۔ سنیے، جب میں بول رہا ہوں تو میں دوسرے کا بولنا پسند نہیں کرتا۔ چھٹی آپ اس روز جا سکیں گے جس روز ہم چھٹی پر ہوں گے۔ دفتر کی ساری مخلوق سے واسطہ رکھنا ہمیں پسند نہیں۔ بہت بہتر۔ مجھے خفیف سی کھانسی آ گئی۔ میں لوگوں کے اس طرح کھانسنے کو سخت ناپسند کرتا ہوں، اور دیکھیے آپ کو زکام بھی کبھی نہ ہونا چاہیے۔ جی بہت بہتر۔ ہم صفائی، شائستگی، باقاعدگی اور خوش ذوقی کا اعلی معیار چاہتے ہیں۔ جی۔ پھر سنیے، صفائی، شائستگی، خوش ذوقی۔ آپ نے بکنگم پیلس تو دیکھا ہوگا؟ جی بس تصویریں ہی دیکھی ہیں۔ تو آپ انگلستان نہیں گئے؟ جی نہیں۔ اٹلی یا جرمنی؟ جی میں تو اسلامیہ کالج میں پڑھتا رہا ہوں، وہاں سے سیدھا اس دفتر میں آ گیا۔ اوہو، یہ تو بڑی کمی ہے۔ حیرت ہے کہ آپ 30 برس سے اس ایک ملک میں پڑے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ ہماری طبیعت کو سمجھ سکیں گے۔ جناب میں کوشش کروں گا کہ جناب کو مطمئن کروں۔ بہرحال صفائی اور باقاعدگی۔ دیوان صاحب ٹہلتے ہوئے دروازے کے پاس جا کھڑے ہوئے اور پردے کو گھورنے لگے۔ ادھر تو آئیے۔ جی۔ ہم تو اس دفتر میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، ہم تو پاگل ہو جائیں گے۔ دیوان صاحب واقعی پاگلوں کی طرح اچھلنے لگے۔ پردے کے ایک مقام پر انگلی رکھ کر بولے، یہ کیا ہے؟ پردہ ہے جناب۔ یہ پردہ ہے؟ دیوان صاحب نے ایک ذرا ابھرے ہوئے دھاگے میں انگلی ڈالی اور ایک ہی جھٹکے میں 4 گز دھاگا گھسیٹ کر باہر نکال لائے۔ یہ پردہ ہے؟ دیوان صاحب اب واضح طور پر جنون کی ایک کیفیت میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ چلا کر کہتے، یہ پردہ ہے، اور اچھل کر کچھ دھاگا گھسیٹ کر فرش پر ڈھیر کر دیتے، یہاں تک کہ تمام پردہ تار تار ہو کر زمین پر آ رہا۔ یہ پردہ ہے؟ دیوان صاحب ہانپ رہے تھے۔ جناب مجھے افسوس ہے آپ کو اتنی کوفت ہوئی۔ کوفت؟ یہ تقدر تو اب مہینوں چلے گا۔ جی واقعی میں نادم ہوں۔ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ دیوان صاحب کرسی میں جا بیٹھے۔ تمہارا کیا قصور ہے؟ وہ جیسے کسی سوچ میں کھو گئے۔ تمہارا کیا قصور ہے؟ آج کی پوری دنیا ہی ایک ایسا پردہ ہے جس کے سب دھاگے نکلے ہوئے ہیں۔ اور وہ سوچ کے ایک طویل غوطے میں ڈوب گئے۔ تنگ آ کر میں نے پوچھا، جناب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں، تم جا سکتے ہو۔ ایسے موقع پر آپ ہمیشہ چپ چاپ چلے جایا کریں۔ وہ بظاہر نارمل ہو گئے تھے۔ میں چپ چاپ جانے لگا تو بولے، ٹھہریے، میں آج تمام سٹاف کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں 3 بجے۔ بہت بہتر جناب۔ عام طور پر ہر نئے افسر کی شہرت اس کی آمد سے پہلے ہی دفتر میں پہنچ جاتی ہے۔ دیوان صاحب کی شہرت خاصی تشویش انگیز تھی۔ بیان کیا گیا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کے فرزند ہیں۔ پورے 30 برس یورپ کی 8-10 مختلف یونیورسٹیوں میں فلسفہ پڑھتے رہے ہیں، جب تک فیل ہوتے رہے، مسلسل شادیاں کرتے رہے،
پاس ہونے لگے تو بیویوں کو طلاق دیتے گئے۔ چنانچہ فلسفے اور طلاق کی بہت سی ڈگریاں ان کے پاس ہیں۔ یہ تو خیر ذاتی سی باتیں تھیں، اگرچہ دفتر کے کہنہ مشق سپرنٹینڈنٹ مولوی نوشاد علی کی رائے میں یہ باتیں بھی کچھ اہم نہ تھیں۔ بہرحال تشویش کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی طبیعت میں نفاست اور فلسفہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ان کی ذات میں یہ دونوں چیزیں اس حد کو پہنچ گئی تھیں کہ ان کی ذات سرے سے گویا موجود ہی نہ تھی۔ نفاست کے ہاتھوں وہ زندگی بھر کوئی کام نہ کر سکے اور فلسفے کے ہاتھوں 2 مرتبہ پاگل ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو ذہنی طور سے اتنا بڑا آدمی سمجھتے تھے کہ دنیا کا ہر کام ان کے لیے چھوٹا ہو کر رہ گیا تھا۔ موجودہ منصب اگرچہ بہت بڑا تھا، مگر لوگ حیران تھے کہ انہوں نے اس منصب کو قبول کیسے کر لیا۔ لوگ یوں بھی حیران تھے کہ فولاد سازی کے کارخانے میں ایک فلسفی رئیس زادے کو لا بٹھانے میں آخر کیا تک تھی۔ مگر خیر یہ تو رسوخ کی بات تھی، اور ہمارے کارخانے میں رسوخ اتنا چلتا تھا کہ کارخانہ تقریباً بند ہی پڑا رہتا۔ دیوان صاحب جب تشریف نہیں لائے تھے، ہم لوگ سوچتے کہ یہ افواہیں غلط ہوں گی۔ یار لوگ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستاں کے لیے، لیکن آج پہلے ہی سابقے نے واضح کر دیا کہ ان کے بارے میں غلط سے غلط بات بھی درست تھی، بلکہ بعض مارکے کی غلط باتوں کا تو ہمیں ابھی علم ہی نہ تھا۔ 3 بجے دوسرا سانحہ پیش آ گیا۔ آپ لیکچر دینے آئے تو لیکچر نہ دے سکے۔ چشمہ جیب سے نکالا، چڑھایا، اتارا، گھمایا، 3 مرتبہ یہی عمل کیا۔ 3-4 زاویوں سے لوگوں کو دیکھا اور پھر جیسے ایک دم گھبرا گئے، ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں اور تیر کی طرح کانفرنس روم سے نکل گئے۔ جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئے، یہ تو ناقابل برداشت ہے، آپ آئیے۔ دفتر میں فرمایا، وہ لمبی داڑھی والا آدمی کون تھا؟ وہ جو پہلی قطار میں کرسی پر بیٹھے تھے۔ کرسی ورسی تو وہاں کہاں تھی، داڑھی ہی داڑھی تھی۔ مگر ہاں وہی۔ جناب وہ ہمارے دفتر کے سینئر سپرنٹینڈنٹ مولوی نوشاد علی ہیں۔ تو گویا داڑھی بھی سینیورٹی کے حساب سے ہی چھوڑ رکھی ہے۔ جناب مذہبی شاعر احساسات کے بارے میں۔ اوہو، ہم سمجھ گئے، مگر ان کی ناک بھی تو بڑی واہیات ہے۔ میں ہنس پڑا۔ تم ہنس رہے ہو؟ یہ رونے کا مقام ہے۔ ناک ہی سے قوموں کی فراست اور عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جی۔ یہ فلسفے کا ایک طے شدہ اصول ہے۔ کیا آپ نے فلسفہ پڑھا ہے؟ جی۔ تاریخ؟ جی میں نے تاریخ ہی میں ایم اے کیا ہے۔ گویا تاریخ بھی نہیں پڑھی۔ ایم اے تک تاریخ نہیں، تاریخ کا کیلنڈر پڑھایا جاتا ہے۔ میں فلسفہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں، جو بہت بعد کی چیز ہے، بلکہ خود انسان کے اندر کی چیز ہے۔ جی۔ بہرحال ناک انسانی کردار کا بنیادی پتھر ہے۔ جی۔ سیدھی ناک والی قومیں ہمیشہ فاتح ہوتی ہیں۔ جی۔ اور اوپر کو اٹھی ہوئی ناک والی قومیں ہمیشہ اوپر کو جاتی ہیں۔ بجا فرمایا۔ چپٹی ناک بھی بری نہیں ہوتی، بلکہ جب تک ایک حد میں رہتی ہے تفکر پیدا کرتی ہے۔ جیسے چینیوں کی ناک۔ بالکل۔ میرا عقیدہ ہے کہ اگر کنفیوشس چین میں نہ پیدا ہوتا تو شاید پیدا ہی نہ ہوتا۔ آج کل ان کی ناک کچھ زیادہ پھیل گئی ہے، تاہم وہ بھی پھیل ہی رہے ہیں، تم دیکھ لو۔ درست ارشاد فرمایا۔ مگر یہ نیچے کی طرف مڑی ہوئی ناک پھوڑپن کا سمبل ہے۔ تم ان مولوی صاحب سے کہہ دو کہ اپنی ناک سیدھی کر لیں۔ میں نے اپنی ناک پر رومال پھیرتے ہوئے پوچھا، ناک سیدھی کر لیں؟ ہاں بھائی، ناک سیدھی، بالکل سکندر یونان کی طرح، یا بے شک کچھ اوپر کو اٹھا لیں۔ حضور ناک کو یا تھوڑی سی چوڑی کر لیں۔ جی۔ کچھ کر لیں، مگر یہ قوس بنائی ہوئی اور گھوم پھر کر منہ میں داخل ہوتی ہوئی ناک لا حول ولا قوت، سخت ناقابل برداشت چیز ہے۔ جی۔ یہ ناک نہیں، 2 نالی بندوق ہے، آدمی ہی کے لیے نہیں، آدمیت کے لیے بھی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں اس نامعقول چیز کو دیکھ کر بول ہی نہ سکا، حالانکہ مجھے بہت کچھ کہنا تھا۔ کل ہم اسٹاف کو پھر ایڈریس کریں گے۔ مگر حضور۔ مگر وگر کچھ نہیں، لوگوں سے کہہ دو کہ ناک درست کر کے آئیں۔ ہم اونچی اور سیدھی ناک مانگتے ہیں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک، سمجھ گئے؟ لیکن جناب ہمارے دفتر میں تو، میرا مطلب ہے کہ بدقسمتی سے بہت سی ناکیں، یعنی نیچے کو جھکی ہوئی ہیں۔ کچھ ایسا ہی اتفاق ہے جناب۔ اور گھومتی ہوئی بھی۔ جی کچھ ایسی ہی۔
اور قوس بنا کر منہ میں داخل ہوتی ہوئی. جی جناب. خاموش. دیوان صاحب یک بار گرج اٹھے. ہم یہ سب کچھ نہیں سن سکتے. چلے جاؤ یہاں سے, ہم پاگل ہو جائیں گے. اور وہ صبح کی طرح سوچ کے گہرے طویل غوطے میں ڈوب گئے. اسٹاف کو جب یہ ماجرا معلوم ہوا تو لوگ ناک پکڑ کر بیٹھ گئے. گنتی کی چند ناکیں سیدھی ہوں تو ہوں, ورنہ ہر ایک ناک میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور تھا. ہر شخص کو ڈر تھا کہ ناک رکھتے ہیں تو ملازمت جاتی ہے. لیکن قدرت کو لوگوں کی آزمائش شاید منظور نہ تھی. دوسرے دن دفتر آنے کی بجائے دیوان صاحب نے اپنا استعفیٰ دفتر میں بھیج دیا, جس میں لکھا تھا, فولاد کے ستون بنانے سے پہلے لوگوں کی ناک بناؤ.